بونی کپور نے آخرکار اس راز سے پردہ اٹھا دیا کہ سری دیوی کی موت کیسے ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روشن سچ کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور میری آج کی یہ ویڈیو بونی کپور کے اس راز سے پردہ اٹھانے کے متعلق ہے جو سری دیوی کی موت ہے۔ سری دیوی کی موت کیسے ہوئی اس حوالے سے آپ کی ایک پوری رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ انڈین اداکارہ سری دیوی کی موت بہت سے لوگوں کے لیے ابھی ایک معمہ ہے، لیکن ان کے شوہر اور فلم ساز بونی کپور نے ایک حالیہ انٹرویو میں ایسے ہی ایک راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ اگرچہ دبئی کے حکام نے کہا تھا کہ سری دیوی کی موت حادثاتی طور پر باتھ ٹب میں ڈوبنے سے ہوئی، لیکن ان کے شوہر بونی کپور نے گزشتہ دنوں ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ ڈاکٹرز نے صرف ڈوبنے پر ہی اپنی توجہ مرکوز رکھی، جبکہ سری دیوی کی موت کے پس پشت ڈائٹنگ کے حوالے سے ان کا رویہ اور نمک سے پرہیز تھا۔ بہرحال اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ 20ویں صدی کے اواخر میں بالی ووڈ کی سب سے کامیاب اور لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی اداکارہ دبئی میں ہونے والی ایک شادی کی تقریب کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے چل بسی۔ دی نیو انڈین کے صحافی روہن دوا کے ساتھ بات چیت کے دوران فلم ساز بونی کپور نے کہا کہ ان کی موت قدرتی نہیں تھی بلکہ حادثاتی تھی، اور یہ کہ انہیں سری دیوی کے قتل کے پریشان کن الزامات کو برداشت کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی لیکن ایک حادثاتی موت تھی۔ میں نے اس کے بارے میں بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ میں نے موت کے بعد تفتیش کے دوران اس کے بارے میں تقریباً 24 یا 48 گھنٹے تک بات کی تھی۔ در حقیقت افسران نے کہا کہ ہمیں انڈین میڈیا کے دباؤ میں ایسا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں پتہ چل گیا کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا۔ میں جھوٹ پکڑنے والوں ٹیسٹ سمیت ہر طرح کے ٹیسٹ سے گزرا اور پھر جو رپورٹ سامنے آئی تو وہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہ حادثاتی موت تھی۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے خوراک میں نمک نہ چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے آپ ہوش کھو سکتے ہیں، جیسا کہ سری دیوی کے ساتھ ہوا تھا اور وہ گر پڑی تھیں جس سے ان کا آگے کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا۔ مسٹر انڈیا فلم کے پروڈیوسر بونی کپور نے کہا کہ سری دیوی آن سکرین اپنی شبیہ سے متعلق بہت حساس تھیں اور وہ اپنی موت سے قبل بھی ڈائٹنگ پر تھیں۔ انہوں نے کہا وہ اکثر بھوکی رہتی تھیں، وہ خوبصورت نظر آنا چاہتی تھیں، وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی تھیں کہ وہ سکرین پر اچھی نظر آئیں۔ مجھ سے شادی کے بعد وہ ایک دو موقعوں پر بلیک آؤٹ ہوئی تھیں اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ انہیں لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹرز انہیں کہتے کہ آپ کو لو بی پی کا مسئلہ ہے اور اس لیے آپ سخت ڈائٹ پر عمل پیرا نہیں ہو سکتی اور نمک نہیں چھوڑ سکتی۔ بونی کپور کا کہنا تھا کہ زیادہ تر خواتین سمجھتی ہیں کہ نمک سے بدن میں پانی رکتا ہے اور آپ پھولے نظر آتے ہو، یہ ایک وجہ تھی۔ میں بھی ان سے کہتا کہ نمک کو پوری طرح نہ چھوڑو، میں کہتا کہ سلاد کھاتے ہوئے اس میں تھوڑا سا نمک ضرور چھڑکیں۔ یہ صرف فلمز کے لیے نہیں تھا جو وہ اس وقت کر رہی تھیں، وہ 45-46 کلو وزن تک آ گئی تھیں۔ آپ فلم انگلش میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سری دیوی کی موت کے بعد اداکار ناگ ارجن ان سے اظہار تعزیت کے لیے آئے تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ ان کے ساتھ فلم کر رہی تھیں تو وہ کریش ڈائٹنگ پر تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ باتھ روم میں گر پڑی تھیں اور ان کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور پھر مصنوعی کیپ لگائے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنکج پراشر کی نامکمل فلم میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ناگر ارجن نے کہا میں اس سے واقف نہیں تھا لیکن پراشر کے حالات سے واقف تھا۔ میں سری دیوی سے ایسا کرنے کو نہیں کہہ سکتا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ وہ سخت ڈائٹ کی پابندی کرتی ہے اور نمک چھوڑ دیتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ڈاکٹر سے بھی کہتے کہ وہ زور دے اور میں خود بھی اس بات پر زور دیتا کہ وہ نمک نہ چھوڑے۔ میں کھانے کی بیس پر مذاق کرتا کہ بغیر نمک کا سوپ اور بغیر نمک کا کھانا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ہماری باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور پھر وہ جان لیوا واقعہ سامنے آ گیا۔ اس بارے میں ڈاکٹر منظر نسیم سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ نمک نہ لینے سے یا جسم میں سوڈیم کی انتہائی کمی سے بلیک آؤٹ جیسے واقعہ تو ہو سکتے ہیں لیکن اس سے موت واقع ہونا سائنسی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے۔ بہرحال سخت ڈائٹ یا کیو ڈائٹ کے بارے میں ماہرین انتباہ جاری کرتے رہتے ہیں۔ اکتوبر 2020 میں بنگالی فلمز کی اداکارہ مشٹی مکھرجی کی گردے کی ناکامی کے سبب موت ہو گئی تھی اور ان کے نمائندے نے کہا تھا کہ کیو ڈائٹ کی وجہ سے ان کے گردے ناکام ہو گئے تھے۔ بہرحال اس بارے میں ماہر غذا ڈاکٹر نشین عباس نے بتایا کہ آپ کیو ڈائٹ سے خالص غذاؤں کی طرف چلے جاتے ہیں، کریم اور گھی جیسی غذا کے استعمال سے فیٹس کو روک دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ لائف سٹائل نہیں بن سکتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنے سے آپ کے جسم کو غیر متوازن کر دیتے ہیں۔ ایسی غیر متوازن غذا جسم کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ غذائیت کے توازن کا بگاڑ کا ذریعہ ہوتی ہیں۔
بہرحال श्री देवी के शौहर बोनी कपूर ने कहा कि वो इसके बाद बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए हैं। वो कहते हैं, मैं जब किसी दोस्त से या उनकी बीवी से मिलता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि अपने बीपी को नॉर्मल रखें। आपकी सेहत आपके हाथ में है। अगर आप डाइटिंग भी कर रहे हैं तो इंतहा पसंदी से बचें, ऐसी शदीद चीज़ से बचें जिससे आपके लिए ज़रूरी चीज़ को छोड़ना पड़े। श्री देवी 13 अगस्त 1963 को इंडिया की जनूबी रियासत तमिलनाडु में पैदा हुई थी और सन 1978 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ फिल्म 16वां सावन से किया था। 2020 में रिलीज़ होने वाली मॉम उनकी 300वीं फिल्म थी। 1986 में सिर्फ हिंदी में उनकी 10 फिल्म रिलीज़ हुई। उन्होंने उस एक साल में 1 दर्जन से भी ज़्यादा फिल्म्स में अदाकारी की थी। फिल्म चालबाज के लिए उन्हें पहली बार बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन उससे कबल उन्हें तमाम फिल्मों के लिए कई बार बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड्स मिल चुके थे। उनकी मशहूर तरीन फिल्म्स में चांदनी, लम्हे, मिस्टर इंडिया, खुदा गवाह, सदमा और नगीना शामिल हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म्स के अलावा जनूबी हिंद में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ ज़ुबानों की फिल्मों में भी काम किया। श्री देवी ने फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से 1996 में शादी की थी और उनकी 2 बेटियां खुशी और जानवी कपूर हैं। जानवी कपूर अब खुद अदाकारा हैं। श्री देवी को 2013 में हुकूमत की जानिब से पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा वो 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने जब 90 की दुहाई में अपने फिल्मी करियर को अलविदा कहा था तो उस वक्त उनकी फिल्में अच्छी तरह से नहीं चल रही थीं, लेकिन उस तवील वक्फे के बाद जब वो वापस आई तो अपनी अदाकारी से एक बार फिर हंगामा मचा दिया था। तो व्यूअर्स, ये थी श्री देवी के बारे में एक रिपोर्ट कि जो बोनी कपूर ने कहा कि श्री देवी की जो मौत है वो इस तरह की डाइटिंग करने से हुई और साइंसी एतबार से मैंने आपके डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी पहुंचाई कि वो कहते हैं कि साइंसी एतबार से इसकी कोई भी अभी तक नहीं पता चल सका कि ये बात साबित शुदा है। अब बोनी कपूर कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ, ये तो वही बेहतर जानते हैं, और श्री देवी की मौत हकीकत में कैसे हुई थी ये भी खुदा ही बेहतर जानता है। हम तो सिर्फ अपने इस बारे में राय दे सकते हैं। अगर बोनी कपूर ने श्री देवी को वाकई में मारने की कोशिश की है तो ये बहुत बड़ी वजह सामने आती है कि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश क्यों की। कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक शायद श्री देवी की प्रॉपर्टी या श्री देवी के पास बहुत पैसा था जिसकी वजह से बोनी कपूर उस चीज़ सब जायदाद की और सब पैसे के मालिक बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने श्री देवी को मारने की कोशिश की। लेकिन हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही सबसे ज़्यादा बेहतर जानता है। हम सब लोग तो सिर्फ राय दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।